جسے ہم سرکار کہتے ہیں، اس کا طاقتور ترین عنصر وہ حصہ ہوتا ہے جسے ریاستی امور پر نگاہ رکھنے والے محققین نے انگریزی زبان میں ڈیپ سٹیٹ پکارا۔ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہوئے اعتراف یہ بھی کیا کہ مذکورہ ترکیب انہوں نے خلافت عثمانیہ کے زوال کا مطالعہ کرتے ہوئے دریافت کی تھی، جہاں اس عنصر کے لیے درین دولت کا لفظ مروج تھا۔ محض ایک مشقتی رپورٹر کی حیثیت میں کام کرتے ہوئے میں اپنے ہاں کی درین دولت کے فقط چند معاملات کا پتہ لگا پایا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جستجو کی تڑپ مگر معدوم ہونا شروع ہو گئی۔ غالب کے بتائے شب و روز و تماشے کو تقربائے بددلی سے دیکھنے کی عادت اپنا لی۔ بہت سے محققین اگرچہ گزشتہ چند برسوں سے اصرار کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ درین دولت یا ڈیپ سٹیٹ کے لیے انٹرنیٹ کے دور میں خود کو عوام کی نگاہ سے اوجھل رکھنا ممکن نہیں رہا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ امریکہ ہی نہیں، یورپ کے کئی ممالک میں بھی ٹرمپ جیسے معمول سے ہٹ کر اقتدار کا کھیل رچانے والے کرشمہ ساز رونما ہو چکے ہیں۔ ان کی وجہ سے نظام کوہنا کو برقرار رکھنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے ہاں عمران خان صاحب کو بھی ایسا ہی رہنما تصور کیا جاتا ہے، جنہوں نے رواں برس کے اپریل میں وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد پنجابی محاورے والی پھٹیاں جارحانہ انداز میں پاش کرنا شروع کر دی ہے۔ عوامی اجتماعات میں وہ ان طاقتور افراد کو للکارنے سے گریز نہیں کرتے جن کا ذکر روایتی سیاستدان سرگوشیوں میں لینے سے بھی گھبراتے تھے۔ میں جن دنوں جو ہو رہا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کا نعرہ بلند کیا۔ مجھے اس نعرے نے کئی دہائیوں تک مسحور کیے رکھا۔ بطور صحافی 1985 کے کم از کم 2008 کے اختتام تک اقتدار کے کھیل کو نہایت لگن سے دیکھتے ہوئے مگر یہ دریافت کرنے کو مجبور ہوا کہ درین دولت ہی طاقت کا حقیقی سرچشمہ ہے اور وقت کے ساتھ یہ توانا تر ہوتی گئی ہے۔ روایتی اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر حاوی ہیجان اگرچہ اس تاثر کی نفی کرتا محسوس ہوتا ہے، اپنے گھر تک محدود ہونے کی وجہ سے میں فقط اندازے ہی لگا سکتا ہوں اصل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہرگز طے نہیں کر پایا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے تاہم یہ گمان لاحق ہو رہا ہے کہ ان دنوں جو تماشے جاری ہیں اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ درین دولت یکسوئی سے کوئی نئی گیم ابھی تک تیار نہیں کر پائی ہے۔ رواں برس کے نومبر کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں متوقع ایک کلیدی فیصلے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے طاقت اور اقتدار کے مختلف سرچشمے اپنا اثر استعمال کر رہے ہیں۔ اندر کی خبر رکھنے کے دعوے دار بھی کسی ایک معاملے پر یکسو نظر نہیں آ رہے۔ ان کا ایک گروہ بضد ہے کہ عمران خان صاحب کی ریاست کے کلیدی کرداروں سے چند ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان کے نتیجے میں تحریک انصاف کے قائد کی دلجوئی کے لیے ایک روڈ میپ بھی تیار ہو چکا ہے۔ اندر کی خبر رکھنے کے دعوے دار ذہن سازوں کا مگر ایک اور بااثر گروپ اپنے یوٹیوب چینلوں کے ذریعے مصر ہے کہ مبینہ حقیقی ملاقاتیں برابر ثابت نہیں ہوئی۔ حال ہی میں چکوال میں ہوئے ایک جلسے کے دوران عمران خان صاحب کا جلال ان کے دعویٰ کو درست ثابت کرتا محسوس ہوا۔ اس کے بعد امید یہ باندھی گئی ہے کہ اپنی مرضی کا روڈ میپ حاصل نہ کر پانے سے اکر عمران خان صاحب بلاخر رواں مہینے کے آخری ہفتے میں اسلام آباد پر اپنے پرجوش کارکنوں سمیت ایک اور دھاوا بولیں گے۔ اب کی بار ان کے اجتماع کے خلاف 25 مئی دہرایا نہیں جا سکے گا۔ وہ موجودہ حکومت کی رخصت یقینی بنا کر ہی اپنا دھرنا ختم کریں گے۔ میں اس دھرنے کے انتظار میں تھا کہ یہ کالم لکھنے سے قبل مختلف دوستوں نے ٹیلی فون کے ذریعے یہ اطلاع فراہم کرنا شروع کر دی کہ کسانوں کا ایک بھاری بھرکم اجتماع نظر بظاہر کسی معروف سیاسی قیادت کے بغیر اپنے تئیں اسلام آباد پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ممکنہ اجتماع کے خوف سے اسلام آباد داخل ہونے کے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ کئی افراد جو مختلف کاموں کے سلسلے میں پنجاب کے دیگر شہروں سے اسلام آباد آنا چاہ رہے تھے، چکری وغیرہ سے گھروں کو لوٹنے کو مجبور ہو رہے ہیں۔ بھارت میں بھی چند ماہ قبل کسانوں نے وہاں کے دارالحکومت کو طویل دنوں تک محاصرے میں رکھا۔ ان کی تحریک بھارتی پنجاب سے شروع ہوئی اور اس نے ہریانہ کے کسانوں کو بھی متحرک بنا دیا۔ مودی سرکار کسانوں کے اجتماع کو منتشر کرنے میں ناکام رہی۔ بالآخر ان کے چند مطالبات تسلیم کرنے کے بعد ہی اپنی جند چھڑائے۔ کسانوں کی اس تحریک کی بدولت بھارتی پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے جو انتخاب ہوئے، اس میں عام آدمی پارٹی نے کانگریس اور اکالی دل کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ حالانکہ یہ دونوں جماعتیں 1951 سے اقتدار میں باریاں لیتی چلی آ رہی تھیں۔ عمران خان صاحب کے متوقع دھرنے سے قبل ہی اگر کسانوں کی کثیر تعداد اسلام آباد میں داخلے کے بعد کسی مقام پر دھرنا دے کر بیٹھ گئی
पुलिस और इंतजामिया उन पर काबू पाने में नाकाम रही तो मीडिया की तवज्जो इमरान खान साहिब से हटकर मज़कूरा धरने पर मरकूज हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी की वजारत उज़्मा के आखिरी अयाम में भी तहरीक लब्बैक ने रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाले फैज़ाबाद चौक पर ऐसा ही जलवा दिखाया था। इस्लामाबाद की जानिब रवां किसानों की तरह वो एक जलवा भी अचानक रूनुमा हुआ था। इसके असरात का रिवायती और सोशल मीडिया पर ज़हन साज शुमार होते तज्जियाकार बरवक्त अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए थे। मुझे खदशा है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के नाम पर मौजूदा हुकूमत ने IMF को राम करने के लिए जो इक़दामात लिए वो हमारे मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात को रिवायती सियासी जमातों को नज़रअंदाज करते हुए अचानक रूनुमा होते जलवे दिखाने को उकसाते रहेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की मचाई तबाही भी बेतहाशा नए सवालात उठाएगी। हमारी अक्सरियत मगर हाल ही पर तवज्जो मरकूज किए हुए है।